بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹائم دے رہے ہیں. پلیز سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، تاکہ ہماری کمیونٹی گروتھ میں آ سکے. آج 23 سال جو ہماری بک کا ٹائٹل ہے بائی علی داشتی، اس کا تیسرا حصہ ہے. اس کتاب کی شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو میں ایک تو خلاصہ پیش کروں گا کہ پچھلی ویڈیو میں کیا تھا اور ہم کہاں تک پہنچے، تاکہ ایک تسلسل قائم رہ سکے. تو ہوا کچھ یوں کہ دو ٹیمز تھیں جو کشتی بانی ہوتی ہے، جس میں آپ شپ ریس ہوتی ہے اور اس میں کشتیوں پہ سوار ہو کے ایک ٹیم دوسری ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے پہلے کون پہنچے گا. اس میں ایک ٹیم جو تھی وہ ہمیشہ ہارتی تھی، اور ہارنے کی وجہ سے جو کمیٹی تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب آپ اگر یہ نہ جیتے، یہ ریس نہ جیتے، تو آپ کو اگلے میچ میں موقع نہیں ملے گا، کیونکہ آپ ہمیشہ ہارتے. تو وہ سارے لوگ پریشان ہوئے جو ٹیم ہارتی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہ کچھ سوچیں گے. تو کچھ سوچنے کے بعد جب واپس سارے آئے اور سوچا کہ دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوا، کیسے ہم جیتے. ان میں سے ایک جو بندہ تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا راز کیا ہے جیتنے کا. باقی کسی کے پاس کوئی ایسا راز نہیں تھا. انہوں نے پوچھا کیا راز ہے. اس نے کہا کہ ہم میں جو 8 لوگ ہیں وہ کشتی کے چپو چلائیں گے اور صرف ایک بندہ ہم میں سے چیخے گا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو مسلمانوں میں جو ہماری ایک کمیونٹی ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ سنی ہیں، شیعہ ہیں یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے پہ چیخنا بہت زیادہ ہے. اور ایک یونٹی، ایک ہو کر مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے. ہم سیپریٹ اپنی چیزوں میں بزی ہیں اور ضد بنا کے بیٹھے ہیں. تو ہم مذہب اسلام کے اندر اگر یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی اور مذہب نہ ہو، صرف اسلام ہو، تو ہمارے لیے فرقوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آج ایک مذہب دوسرے مذہب سے لڑتا ہے، یا ایک ریلیجن، ناٹ اے سیکٹ، دوسرے ریلیجن سے لڑتا ہے یا اس کے خلاف ہوتا ہے. یہ مسئلہ آج کا یا صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے، انسانوں میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ اوپینین ہوتی ہے. آپ ڈفرینس ہوتا ہے آپ کی اوپینین میں، ایک بندہ کچھ اور طریقے سے سوچتا ہے، دوسرا بندہ کچھ اور طریقے سے سوچتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے وہ ایک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو اس کو ہوا آکسیجن نہ ملے، یا نمرود کو پانی نہ ملے اور ابراہیم کو پانی ملے کیونکہ وہ اس کی طرف زیادہ سپورٹ کرے گا کیونکہ وہ اس کا بندہ ہے، اس کا پیغمبر ہے. ایسا نہیں، انسان اس چیز کو اگنور کر دیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پہ بیماری آئی تو کیوں آئی، یا میں اگر مصیبت میں پھنسا، ایک معصوم بچہ اس کی جان چلی گئی تو وہ کیوں گئی، اللہ ظالم ہے، یا اللہ نے لکھا یہ تھا کہ میں گناہ کروں، تو پھر سارا یہ دھندا کرنے کی ضرورت کیا تھی. ایک فلسفیانہ ڈیبیٹ ہے جس کی انشاءاللہ آگے ہم وضاحت کریں گے، لیکن کسی کتاب سے، کسی ایسی چیز سے جو کہ مانی جاتی ہو اور جس پہ بہت سے لوگ بیس کرتے ہوں. 23 سال کی جو یہ کتاب ہے، اس کی اسٹڈی کرنا لازمی اس وجہ سے ہے کہ بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے کہ جو ایک ایسے ویوز دیتے ہیں کہ جیسے ان کی نظر میں باقی جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں دے آر رانگ.
to me that's a wrong approach to tackle a thing. آپ اگر اتنے انٹلیکچوئل ہیں, اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں ذہنی طور پر, اور اتنی ڈیسنسی آپ میں ہے, آپ اس چیز کو کیوں اگنور کرتے ہیں کہ ان کی اوپینین کو ریشنلائز کریں, گیو دم سم, تھوڑی سی ان کو بھی جگہ دیں کہ وہ اپنی بات کر سکیں, اور ان کو اس طرح سے ریجیکٹ کرنا کہ وہ بالکل ہی کافر ہیں یا بالکل ہی گمراہ ہیں اور قرآن میں ایسی چیز ہے نہیں, تو یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, تبھی ان میں کبھی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو اگر ایک سیپریشن آپ دیکھیں اس میں, کہ ایک جگہ پر میرا بھی جو ساری بات کرنے کا مقصد ہے وہ ایتھیس کو میں شامل نہیں کر رہا, میں صرف اپنے اسلام کے اندر جو ہماری سیکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور میں اس کو ایک سیکٹ سمجھتا ہوں. یہ جو لوگ اہل قرآن یا ٹرانسلیشن کے جو لوگ ہیں, یہ بھی ایک طرح سے سیکٹ بنتے جا رہے ہیں, اور یہ قرآن کو فالو کرتے ہیں, اٹس فائن. یہ نہ سوچیں کہ دوسرے لوگ قرآن کو فالو نہیں کرتے, وہ بھی کرتے ہیں. قرآن سب کے لیے راہ ہدایت ہے, اور سب لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کسی بھی انسان کا, اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو یہ مسئلہ اس طرح سے حل کرنا کہ اپنے آپ کو ایک سیپریٹ چیز بنا کے پیش کرنا, اور دوسروں کو ریجیکٹ کرنا, ان کا مذاق اڑانا یا ان کو بے وقوف سمجھنا, یہ اگر نیت ٹھیک ہو تو تب بھی آپ کو کیئرفل ہو کے چیز کرنی چاہیے, ایک ڈیسنسی پرسنل لیول پہ ہونی چاہیے. تو ہماری جو پچھلی حصے گزرے, پچھلی 2 ویڈیوز جس میں ہم نے 23 سال کی اس کتاب کا 23 years of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ جو علی داشتی کی کتاب تھی, اس میں کچھ پوائنٹس تھے جنہوں نے ظاہر کیے, اور وہ بیشتر روایتوں سے لی, یعنی روایتوں سے انہوں نے ساری اپنا نیریٹو کو بلڈ کیا, اور بیلنس ویو کا ہمیں جھانسا دے کے, اور پھر قرآن پہ جمپ کرنے کی کوشش کی. اگر میں اسی چیز کو پازیٹیولی دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ مصنف ہمیں 2 تصویریں دکھا رہا ہوں, کہ دیکھیں جو پرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, انہوں نے اتنی کہانیاں بنا لی ہیں, اتنی تہمات بنا دی ہیں, اتنی دھن بنا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اگرد, کہ وہ خدا سے لگتا ہے کہ وہ خدا جیسے ہی ہیں, یعنی ہم نے ایک اور خدا کریٹ کر لیا ہے, نعوذ باللہ. اور وہ پھر یہ کہتا ہے کہ دوسرا رخ جو دکھاتا ہے ہمیں, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناانصافی کرتے ہیں, یعنی کہ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ محمد نبی نہیں ہو سکتے, جی ان پہ کتاب آ ہی نہیں سکتی. لیکن having said that, کہ یہ کہنے کے بعد وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ عیسیٰ پہ بھی بلیو کر رہے ہیں اور موسیٰ پر بھی بلیو کر رہے ہیں کہ وہ سچے تھے لیکن یہ جھوٹا ہے. تو ان کی دلیل کیا ہے کہ عیسیٰ سچا ہے یا موسیٰ سچا ہے. اس سے آپ نظر کریں کہ ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں یہ 2 آئینے دکھا رہے ہیں, کوائنس دکھا رہے ہیں, اور ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کا مقصد یہ ہے. لیکن جب آپ ان کی کتاب کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ایک تیسرا موٹیو کلیئرلی نظر آئے گا. اب اگر میں ان بائس ہو کے بات کروں, یعنی غیر جانبدار ہو کے بات کروں, تو میں کس ڈسیزن تک پہنچوں گا کہ یار یہ پورا مذہبی سارا کچرا ہے, یعنی کہ یہ سب کچھ ہے ہی دھندا, اور یہ سب سٹوریز ہیں, اور ان سے کچھ نہیں ملنے والا, انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا, بلکہ انسان لڑتا ہے, اور لڑتے لڑتے جو ہے اس کا کچھ بنے گا نہیں, تو بہتر ہے مذہب کو چھوڑ ہی دو. یعنی ایک ایسی سوسائٹی ہو جو کہ ایتھیس ہو, تو کیا وہ ہمارا حل ہے. اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا ہے. ایک یہ مقصد انہوں نے بتایا ہے کہ unbiased biography of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, which is quite, جو کہ بہت شریف مقصد ہو سکتا ہے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اسی کتاب کو ہمارے کچھ علماء نے بھی یہی حرکت کی ہے, جیسے علامہ غلام پرویز صاحب, لیکن وہ بڑے محتاط ہو کے چلے, کیونکہ پاکستان میں رہتے تھے, اور پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ جذباتی ہیں بہت زیادہ, اور یعنی ان کی بھی کوئی خاص اس میں خاصیت نہیں ہے. وہ اگر ہندوؤں کی کسی خدا کو
یا ان کے کسی مذہبی پیشوا کو یا کسی ایسی چیز کو جس کو مقدس سمجھتے ہیں، ہم اگر برا کہیں تو وہ بھی ایسے ہی جذباتی ہوں گے. کوئی بھی انسان جذباتی ہوگا جب اس کے آپ بلیف کو چھیڑیں گے. جو اس کی نظر میں ہیرو ہو ہم اس کو ولن کہیں، obviously اٹس obvious thing کہ وہ برا بنائے گا. ہر ایک کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، لیکن دلیل کے اوپر بات ہو تو پھر دلیل کو مضبوط ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ جو دل چاہے ویک پوائنٹ بھی آپ پکڑ لیں. یعنی روایتیں جو آپ نے انہوں نے بیان کی تھیں اس کی بیس پر آپ نے ایک پتھر پھینکا ہے قرآن مجید کے اوپر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیک گراؤنڈ تھا، ان کی جو ہسٹری تھی، اس کی وجہ سے قرآن میں وہ ریفلیکشن آ رہی ہے. اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان کی ماضی کی چیزیں جو تھیں نا وہ نکل کے آ گئی ہیں 40 سال کے بعد. اور اب وہ نبی بننے کی کوشش کی. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی بننا چاہ رہے ہیں، تو وہ آخر میں آ کے یہ سب نفسیاتی طور پہ ان کے ساتھ ہوا اور اتنا بڑا مار کا معجزہ ہو گیا. کہ معجزے کو بلیو نہیں کر رہے وہ. تو پچھلی ویڈیوز میں، پچھلے حصوں میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ویسے دے آر ٹیکنگ اس فار رائٹ، وہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک ایسی کتاب لکھ کے جو کہ بین بھی ہو گئی. جذباتی ملاؤں نے دیکھا ہوگا نا، اب ان کو جذباتی کہنا غلط ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا پریکاشنری کہ یہ ایسی چیزیں جو بات کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر، اس سے لوگ کنفیوز ہوں گے اور وہ اس ٹرکری سے جو یہ کرنا چاہتے اس سے اویئر تھے. دیٹس وائی دے بین دا بک ان ایران. تو اس وجہ سے یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کیوں ان کی بک کو بین کیا گیا. اس وجہ سے یہ نہیں کہ علم پہ ہم اب دیکھیں نا، بچے اگر آپ انسانوں کو سمجھیں کہ انسان 40 50 60 70 سال کا بندہ انسان بھی بچہ ہوگا اگر اس کو کیمسٹری نہیں آتی، اس نے کیمسٹری کبھی پڑھی نہیں، اور اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ بہت بڑی عمر کا ہے، لیکن کیمسٹری کی نظر میں وہ بچہ ہے اگر اس نے کیمسٹری کی صرف پہلی بک پڑھی ہے. تو جو عام انسان ہیں ان کو مذہب کا اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتہ، اور کوئی شخص انہیں ایک ایسی کتاب دے دے کہ جو ان عقائد کو غلط پریزنٹ کرتے ہیں. سو آئی تھنک وی ہیو اے رائٹ ٹو اسٹاپ دیٹ. کہ ادھر اس کا پیئر ریویو ہونا چاہیے، اس کتاب کا ایک اسکروٹنی کے سورس سے جانا چاہیے، جسے ہم کنٹرول کہیں گے، اور فریڈم آف انفارمیشن اینڈ آل دوز کائنڈ تھنگ ول بی کویسچن. لیکن یہ فریڈم آف اسپیچ آپ بچوں کے سامنے کیوں نہیں لیتے کہ بچے ایک سرٹن ایج تک پورنوگرافک کانٹینٹس نہیں دیکھ سکتے. ہر کوئی ایگری کرے گا. ہمیں بھی بچپن میں ایسی نہیں دیکھنے دیتے تھے، کوئی بھی آپ کو انڈین مووی نہیں دیکھنے دیتے تھے بچپن میں. سو اگر ایسی چیز تھی تو وہ پھر وہ فریڈم آف ہیومن جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی کیا؟ اس میں میڈیکل ریزن آتا ہے کہ بچے جو ہیں پھر وہ غلط آئیڈیاز لیں گے. well they're gonna do it anyway. تو آپ اگر ان کو روکتے ہیں تو وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ کیوں نہیں ہے؟ اور کافی ہمارے چیلنجز ہمیں نظر آئیں گے. کسی بھی انسان کے حل میں کوئی پرفیکٹ سلوشن نہیں ہوتا، ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو ان کی جو کتاب کو بین کیا گیا اس کو بہت نیگیٹو کی ہوئی تو ہیں جلاد، انہوں نے تو کتابوں کو بین کر دیا. نہیں، وہ کتابیں لکھنے والے ہیں. وہ دلیل دینے کا اور ایسے لٹریچر کا مقابلہ ایک ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ، یعنی آپ سوچیں کہ اگر میڈیسن میں کوئی ایسی ریسرچ ہو رہی ہے جس سے آپ کی کینسر کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، تو یہ ریسرچ جو کہ ڈسکلوز نہیں ہوگی، لوگوں تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ چیک نہ ہو، ایک کمیٹی اس کو سرٹیفائڈ نہ کرے کہ ہاں یہ ریسرچ ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سیف ہے. ہم نے دیکھا اس کو، اور کافی ایکسپرٹس نے دیکھا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ویو دیا ہے اس کا کہ ٹھیک ہے جو لوگ ہیں اس سجیشن پہ یا اس دوائی پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا اس ریسرچ کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی خامی نہیں. آپ جرنلس کو دیکھیں، جب آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا جرنل ہوتا ہے، جرنل کے اندر لوگ اپنے آرٹیکلس کو پبلش کرتے ہیں اور ان آرٹیکلس کو ریویو کیا جاتا ہے بائی ایکسپرٹس کہ اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ کریکٹ ہیں، ریلائبل ہیں، کنسسٹنٹ ہیں اور ویلڈ ہیں. اگر وہ نہیں ہیں تو وہ اس کو پبلش نہیں کرتے کہ غلط علم لوگوں کے پاس نہ جائے. یعنی جو پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو چیز لیں گے، یعنی آرٹیکلس کو لیں گے، تو ان کے
ان کا علم خراب نہ ہو جائے، کیونکہ یہ علم ہی خراب ہے جو پبلش ہوا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے. تو کیا آپ اس کو بھی کہیں گے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ آ گیا؟ نہیں، یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے اور اس کے پیچھے پریکاشنری کنٹرول ہے، اور یہ عام پریکٹس ہے. یونیورسٹی میں جب آپ دیکھیں، آپ اس کی لائبریریز کو دیکھیں، اس میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لیکچر ایک آرٹیکل پبلش بھی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جو آپ کا آرٹیکلس لکھنے والی جو کمپنی ہوتی ہے، جو لائبریری ہوتی ہے، جو رجسٹرار ہوتا ہے، وہ اس کو کینسل کر دیتا ہے، اس پہ مارکنگ دے دیتا ہے کہ یہ ہم نے ریٹریو کر لیا ہے، اس کو واپس بلا لیا کیونکہ اس میں ایکوریسی نہیں ہے، یا اس کا سیمپلنگ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو غلط اوپینین ملے گی جو اس آرٹیکل میں بنائی ہوئی ہے. اب یہ علم ہے، تو وہ انہوں نے کیوں بلاک کیا، پبلش کیوں نہیں ہونے دیا؟ یہ کوشچن آپ کر سکتے ہیں. اس کا بہت ایک شریفانہ قسم کا، ایک معصومانہ قسم کا ریزن ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے پاس علم کوالٹی میں پہنچنا چاہیے، اور تاکہ ان کے جو آگے پڑھنے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں جن کو اس چیز کا پتہ نہ ہو، وہ اس آرٹیکل کو پڑھیں اور وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں. اب وہ اگر علم غلط ہے تو بچوں کی جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے، ان کے ذہن میں ایک غلط کنسیپٹ آپ نے ٹرانسفر کر دیا. دیٹس وائی ویکیپیڈیا از ناٹ الاؤڈ. اگر آپ کوئی ریفرنس یوز کریں اپنی اسائنمنٹس کے اندر، آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ ویکیپیڈیا سے کوئی چیز کاپی پیسٹ کر دیں، کہ وہ ریفریڈ نہیں ہے، وہ چیک نہیں ہوا. تو اکیڈمکس سے کچھ رولز ہم نے ویسٹرن کنٹریز میں بنائے ہیں. ہم اس کو فریڈم آف اسپیچ کیوں نہیں کہتے؟ یہ فریڈم آف اسپیچ کی بلاکیج نہیں ہے، یہ کوالٹی ایشورنس ہے کہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ چیک ہو کے آئی ہے. اور اسی وجہ سے یہ کتاب جو 23 سال کتاب علی داشتی کی ہے، اگر ایران میں بین ہوئی ہے تو اس کو ہم اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ اس میں ابھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں، میں ایک عام انسان ہوں آپ کی طرح کا، اور جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں انہوں نے پن ڈاؤن کر لیا ہوگا کہ نو، دس از ناٹ رائٹ، بیکاز اس میں جو یہ جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، یہ اس کی ہمیں انٹینشن پتہ چل رہی ہے کہ انٹینشن ہی غلط ہے، کوئی فیئر ریویو نہیں ہے ان کے پاس. اس وجہ سے انہوں نے بین کیا ہوگا. جب ہمارے کچھ ایسے اپرچونسٹ، اب اپرچونیٹیز میں ان کو کہوں گا کیونکہ وہ اپنی جو عقل تھی اگر اس سے بتایا ہوتا ہمیں اپنی ویڈیوز میں، تو پھر ان کو ہم ریگارڈ دیں ان کو اس ایفرٹ کا کہ آپ نے کچھ ایسا کام کیا جسے آپ نے اکنالج کیا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ میں کہاں سے اپنی سورس لے رہا ہوں، انفارمیشن لے رہا ہوں، نالج لے رہا ہوں، یہ میرے ذہن کی صرف نہیں ہے چیز. تو پھر تھوڑا سا بندے کو ریلائبلٹی ہوتی ہے کہ ہم چیک کریں کہ آپ کی سورس کیا تھی. What make you think the way you're thinking? تو this is why I'm a bit of critique of that. اور کرٹیک کرنا، تنقید کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن تنقید میں یہ پہلو ہونا چاہیے کہ اصلاح کے لیے تنقید ہو، نہ کہ میرا کوئی پرسنل مقصد ہو اور میں آپ کو آپ کے بلیف سے ہٹانا چاہوں، اور یہ نہ سمجھوں کہ آپ کی زندگی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ جو علی داشتی کی پچھلے حصے میں 2 ویڈیوز میں ہم نے بات کی، تو وہ اقبال کی ایک ہے، اس میں مسئلہ یہ نا کہ ہے سخت بہت بندہ مزدور کے حالات. اس پیرامیٹر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا کہ جی بڑی مشکل وقت گزارا انہوں نے بچپن سے، اور بڑی محرومی دیکھی، تو ان کا جو ایک نیچرل انسٹنکٹ بنی کہ وہ دنیا سے نفرت کرتے تھے، امیر لوگوں سے، اور اس طرح کی انہوں نے مطلب ہے چیزوں کو یوز کیا. اچھا، پھر ابراہیم کا جو حنفیہ کا ریزن تھا، اب وہاں پہ جو انہوں نے مثال دی تھی کہ 4 لوگ، کچھ لوگ طیف میں اکٹھے ہوئے کسی فیسٹیول میں، جو کہ ایک کسی بت کا فیسٹیول تھا. ان میں 4 لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم حنفیہ ہیں، یہ لوگ تو گمراہ ہو گئے ہیں. بھئی گمراہ انسان تب ہوتا ہے نا جب پہلے صحیح راستے پہ ہو، تو اس راستے سے بھٹک جانے کو گمراہ کہتے ہیں. آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھیں ان کی بک کے اندر جو میں نے آپ کو ساری اس کی ریڈنگ کی ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا. ان 4 لوگوں کے نام بھی لیے، اس نے روایت پیش کی ہے. تو اس کے مطابق، علی داشتی کے مطابق، وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے ابراہیمک ریلیجن کو اپنے آپ کو حنفیہ کہنا شروع کر دیا، حنیفہ. تو اگر وہ پہلے
مذہب وجود نہیں تھا، یعنی ابراہیم کے حضرت ابراہیم کے فالوورز نہیں تھے، تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ یہ سب چیزیں ہیں ہی غلط، ہمیں کچھ اور شروع کرنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو حنیفہ کہیں گے، تو پھر بات اور تھی۔ لیکن ان کی ورڈنگ ان 4 لوگوں کی ورڈنگ کیا تھی کہ یہ لوگ جو اس فیسٹیول میں اس بت کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہم اس میں شامل نہیں ہوتے، آج سے ہم اپنے آپ کو حنفیہ کہیں گے۔ یہ اس طرح کی ورڈنگ، یعنی گمراہ ہو گئے ہیں ابراہیم کے مذہب سے، اور آج سے ہم اپنے آپ کو یعنی کو کہنا کہ ہم یہ سارے اہل حدیث جو ہیں، یہ سارے جو فرقے بنے ہوئے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، یہ سارے گمراہ ہو گئے ہیں، تو آج سے ہم اپنے آپ کو اہل قرآن کہیں گے۔ تو آپ کو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ، قرآن سے گمراہ ہوئے ہیں یا یہ مسلم کسی مذہب سے گمراہ ہوئے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں کہیں، ہمیں مسلمان، تو ہم ان کو اہل قرآن کہیں گے کہ انہوں نے باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، جو بیان تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کو ضرورت ہے بیان کی، کیونکہ قرآن کے اندر حکم ہے کہ بلغ، اس کو بیان کرو۔ اب وہ بیان صرف ایک لفظ میں نہیں ہوتا، تو وہ لفظ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں حدیثوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کرنے کے لیے یوز کیے تھے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حق نہیں تھا، وہ ٹیچنگ کا حصہ تھا، ایک کامنٹری تھی قرآن مجید کے اوپر۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام میں گئے، شام میں جا کے وہ انسپائر ہوئے شام سے، اور مکہ سے بہت بدظن ہو گئے، اور یہ بھی ایک ریزن بنا کہ جیسا انسان اپنے شہر سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں لندن جاؤں، اور لندن سے بہت انسپائر ہو جاتا، تو شام میں بہت سارے عیسائی لوگ تھے اور خدا پرست لوگ تھے، اس کی وجہ سے وہ ان کو انسپائریشن ملی ہوگی کہ بھائی شام میں تو کوئی ظلم ہی نہیں ہے، جیسے یعنی کہ شام میں کوئی بھی ظالم نہیں ہے، حالانکہ بڑے شہروں میں زیادہ کرائم ہوتے ہیں چھوٹے شہروں قصبوں کی نسبت، تو یہ بھی ان کی بات بالکل غلط تھی۔ یہ انہوں نے کچھ ایسا رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انسپائریشن ملی، اور شام سے ان کو ملے عیسائی، اور حالانکہ مکہ میں یہ لوگ موجود تھے، عیسائی بھی تھے، حنفیہ بھی تھے، تو اس کی پھر پہلے تو یہ آرگومنٹ بنا کے آگے جا کے اپنی بات کریں گے کہ پھر قرآن مجید میں ایک آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے آئی ہوگی، کیونکہ ان کو جو ایکسپیرینس ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں، آگے جا کے انہوں نے اپنا پینترا پھر بدل دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے بھی نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ کیونکہ ایک اور اگلی سطح پہ جانا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کا وجود مانا جاتا تھا، حنفیہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور عرب اتنے بھی بیکورڈ نہیں تھے یا اتنے بھی ذرا بت پرست نہیں تھے، مانتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگوں نے ڈکلیئر بھی کیا کہ ہم آج سے حنفیہ ہیں اور ابراہیم کے مذہب پہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی کمیونیکیشن ان سے ہوتی تھی، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین گھڑا ہے۔ آخر میں آ کے یہ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ لگتا ہمیں یہ ہے کہ پھر یہ ہوا ہوگا، پھر وہ ہوا ہوگا، یعنی آپ خود کہانیاں بنا رہے ہیں چیزوں کو جوڑ جوڑ کے۔ تو اس کا بھی ہم نے جواب دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یا تو یہ ہونا کہ جو کلچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ کے اندر کہ جہاں یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا، تو کیا شام میں انہوں نے کچھ چیز ڈیفرنٹ دیکھی ہوگی کہ شام میں یتیموں کا بہت اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کلچر میں، کسی بھی مذہب میں یہ گارنٹی نہیں دی جاتی کہ کسی بھی یتیم کو ایک سا ایکوالٹی ملے گی، یہ تو انسانی رویہ ہے کہ یتیم کو اگنور کرتے ہیں، جس کی کوئی سوسائٹی میں ویلیو نہیں ہوتی اس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو کیا وہ محرومی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی وہ یہی تھی نا کہ ان کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، اور ان کے چچا اتنے امیر نہیں ہیں، تو کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک یتیم شام میں پہنچ جائے تو اسے کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ ملے گا بیکاز ہی از این آرفن، وہ ایک یتیم ہے؟ تو ایسا تو تھا نہیں کچھ بھی۔ تو اس کی کیا بیس ہے جو ایک سائیکو انالیسس کر کے یہ چیز پروف کرنے کی کوشش کرنا کہ اتنی محرومی دیکھنے کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا
ذہن میں، اور پھر اس انقلاب نے آ کر ایک نئی ڈائمنشن لی، جو ایک جس کی مٹیریلائزیشن جو ہمیں نظر آئی قرآن کی شکل میں. یعنی قرآن کو پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور انقلاب ہے، ریولوشن ہے. اس کتاب نے کلچر کو 360 میں چینج کر دیا. باپ نے بیٹے کو مارا، بھائی نے بھائی کو مارا، جنگوں میں آ گئے اپنے ہی لوگوں سے. تو ایسا انقلاب اس نے برپا کر دیا اس شخص نے، کیونکہ یہ محروم تھا اور پھر اس کے ذہن نے ایسی چیزیں بنا لی جو پڑھا لکھا بھی نہیں. I mean, it makes no sense what he's saying. تو یہ لوگ کنفیوز ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے نارسسزم، جو انسان خود پسند ہوتا ہے اور ہر چیز کو برا سمجھتا ہے یا اپنے سے کم سمجھتا ہے. تو اکیڈمک میں جو نارسسزم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور نارسسزم پھر ایک کلچر کے حساب سے ایک جیسا نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر ملک میں نارسسسٹ ایک ہی طرح کا ہو. نارسسزم جو ہے وہ اپنے علاقے کے کلچر کے حساب سے بھی میچ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ فرض کر لیجئے کہ اگر آپ ایک نارسسسٹ کو دیکھیں گے جو جرمنی میں ہو، وہ بہت لاؤڈ ہوگا، وہ بہت بدتمیز ہوگا، روڈ ہوگا. اور اگر آپ ایک نارسسسٹ دیکھیں ایران کے اندر، ایران کی جو بولی ہے، جو زبان ہے، وہ بڑی پولائٹ ہے. تو وہاں پر جو نارسسسٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کلچر کی لمٹ میں رہ کے وہ بات کرے گا اور ہوگا وہ نارسسسٹ. اکیڈمی میں بھی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ لوگ نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور ہر دوسرے انسان کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں سب کچھ ہے ہی کم، میں ہی ہوں بس. تو ایک تو یہ بھی امپریشن ہمیں ملتا ہے. موسٹ لائکلی ان کی ذہنی حالت کیا ہے جب یہ چیزیں لکھ رہے ہیں، اس پہ کوشچن ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی. آگے جو آج کا حصہ ہے، اور میں کوشش کروں گا یہ ویڈیو چھوٹی ہو، اتنی بڑی نہ ہو، تاکہ ہم اس کو ڈسکس بھی کر سکیں اور اس میں بھی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے. I'll try my best. آج بعثت کا معاملہ، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس کا یہ انالیسس کرنے لگے. تو فرماتے ہیں مکہ کے شمال مشرق میں 3 کلومیٹر کی مسافت پر ہیرا نام کی ایک بنجر اور پتھری پہاڑی ہے، جس کی دشوار گزار چڑھائیوں پر چند غاریں ہیں جہاں حنفی زاہد اعتکاف کی خاطر اکثر جایا کرتے تھے اور چند روز تنہائی میں رہ کر غور و فکر اور مراقبہ کیا کرتے تھے. ایک عرصہ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا. تنہائی اور ارد گرد کی زندگی کے شور شرابے سے دوری کی شدید خواہش انہیں وہاں لے جاتی تھی. کبھی اپنے ساتھ کھانے کا کافی سامان لے جاتے تھے اور تب تک واپس نہیں آتے تھے جب تک کھانا ختم نہ ہو، اور کبھی صبح کو جاتے تھے اور شام کو گھر واپس آتے تھے. 610 سنہ عیسوی کی ایک شام انہوں نے واپس آنا تھا، لیکن مقررہ وقت پر نہیں پہنچے، جس سے ختیجہ بہت پریشان ہوئی اور کسی کو ان کی تلاش میں بھیجا. لیکن اس سے تھوڑی دیر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر واپس آ گئے، لیکن ان کے چہرے کی رنگت زرد تھی. انہوں نے ایک دم سے کہا، مجھے کوئی کپڑا اوڑھ دو، جو اڑا دیا گیا. اور جب تھوڑی دیر بعد ان کے حواس بحال ہوئے اور خوف و اضطراب کی حالت ختم ہوئی، انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہ ختیجہ کو سنایا، جس کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچے تھے. بہتر ہوگا کہ اس واقعے کے متعلق عائشہ سے روایت کردہ حدیث کا ذکر کیا جائے، جس کے تقریباً تمام معزز متعبر محدثین جیسے مسلم، بخاری، ابن البر، ابو داؤد، نویری، ابن سید الناس، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے. یہ اس کی جو بتا رہے ہیں سورس بہت مستند ہے کہ ایسا ہوا. وحی کا آغاز سچے اور صالح خوابوں سے ہوا جو صبح کی سفیدی کے مانند روشن تھی. یہ اب عائشہ کی روایت کو بیان کریں جو کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں ہے. وہ کیا لکھتے ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ وحی کا آغاز سچے اور صالح خوابوں سے ہوا جو صبح کی سفیدی کی مانند روشن ہوتی تھی. ایک دن غروب کے بعد
جب وہ غار ہیرا میں موجود تھے تو ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور کہا اقرا، پڑھ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا. جو واقعہ محمد نے خدیجہ کو بتایا وہ یوں ہے: اس نے مجھے اس قدر زور سے بھینچا کہ میں بے حال ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب میری حالت بہتر ہوئی تو اس نے پھر کہا اقرا، یعنی پڑھ. میں نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا. اس نے پھر مجھے اس قدر بھینچا کہ میری تمام قوت ختم ہو گئی. اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور اس نے تیسری بار کہا پڑھ. میں نے دہرایا میں پڑھ نہیں سکتا. فرشتے نے مجھے پھر بھینچا اور چھوڑ دیا. کہا اقرا باسم ربک الذی خلق. اور یہ سورہ علق کی جو پوری آیت ہے وہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھ. اور تمہارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اس واقعے کے بعد فرشتہ غائب ہو جاتا اور حالت بہتر ہونے کے بعد محمد گھر آتے ہیں. اس کے بعد وہ خدیجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لاحق ہو گیا ہے. حضور اس بات سے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ اس قدر کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ بھی اپنا کمنٹ کر رہے ہیں. کیا انہیں گمان گزرا تھا کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گئے، یا ان پر کسی نے جادو کر دیا، یا وہ کسی لا علاج مرض کا شکار ہو گئے؟ خدیجہ نے انہیں جو جواب دیا اور تسلی دی، اس پر وہ پرسکون ہوئے. اس بات کا امکان ہے کہ خدیجہ نے انہیں یہ کہا ہوگا اللہ ہرگز ایک اچھے انسان کو اپنی عنایت سے مایوس نہیں کرے گا. یہ ان کا فرضی بات ہے. سوچ رہے ہیں کہ یہ کہا ہوگا. اچھے انسان کو اپنی عنایت سے اللہ مایوس نہیں کرے گا، جو ضرورت مندوں کی دستگیری کرتا ہے اور مہمان نواز ہے، اپنے عزیزوں کے ساتھ مہربان ہے اور مصیبت زدگان کی مدد کرتا ہے. اس گفتگو کے بعد جب محمد پرسکون ہو جاتے ہیں تو خدیجہ جلدی سے ورقہ بن نوفل کے یہاں چلی جاتی ہیں اور اسے تمام واقعہ سناتی ہیں. ورقہ جو بت پرستی سے بیزار تھا اور کئی بار محمد کو اعتکاف کرنے اور قریش کے اہم خانہ عقائد سے دور رہنے کا مشورہ دے چکا تھا، خدیجہ کو کہتا ہے بعید نہیں ہے کہ خدا کے توجہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہو اور محمد کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے مامور کیا ہو. عائشہ کی روایت کردہ حدیث میں کچھ بھی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر علم نفسیات کے اصول منطبق ثابت ہوتے ہیں. کسی چیز کو دیکھنے کی شدت خواہش مطلوبہ شے کو حقیقی اور واضح انداز میں دکھا دیتی ہے. جس چیز کی آپ کو بہت خواہش ہو، کئی دفعہ وہ خواہش حقیقت میں بدل جاتی ہے آپ کے ذہن میں. اور یہی آپ دیکھیں کہ سیم یہی لفظ پرویز صاحب نے بھی اسی طرح سے بیان کیے اپنی ویڈیو میں، جس میں یہ ہیرا کی وحی کی بات ہو رہی تھی. آرزو کی ایک ہی صورت جس پر ایک آدمی نے 30 سال تک سوچ بچار کی. اہل کتاب لوگوں سے مسلسل رابطے سے وہ روح میں راسخ ہو گئی اور غار ہیرا میں کی گئی ریاضت اور اعتکاف سے وہ شخصیت میں حلوف کر گئی، اور پھر وہ خواب یا تصوف کی اصطلاح میں اشراق کی صورت میں ایک زندہ شے کے طور پر ظاہر ہوتی ہے. وہ صورت جو ان کے تحت شعور میں چھپی ہوئی تھی سامنے آن کھڑی ہوتی ہے اور انہیں دعوت عمل دیتی ہے. لیکن اس سمت میں قدم اٹھانے کا خوف ان کو اس قدر نچوڑ دیتا ہے کہ ان کی تمام طاقت اور توانائی سلب ہو جاتی ہے اور انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. وگرنہ فرشتے کی اس دور سے بھیجنے کی کوئی توجہ نہیں کی جا سکتی، تجھیح نہیں کی جا سکتی جس سے وہ بے حال ہو جائیں. وہ فرشتہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت شعور اور اندر چھپی ہوئی آرزوؤں کی مانند تھا. اب یہ دیکھیں کہ جو اگر آپ ان کی ویڈیو سنیں پرویز صاحب کی، تو صاحب یہی وہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کیونکہ وہ بھی فرشتے کا انکار کرتے ہیں نا، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فرشتہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ توانائی یا طاقتیں ہیں جو نظر آئیں اور ایسے ہوا. تو پھر وہی کا جو ہے وہ ان کا نظریہ اور یہ چیز ایک جیسی اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے فارسی سے پڑھ کر پھر اپنے لفظوں میں بتایا، لیکن جو جس تسلسل سے یہ اپنی فارسی لکھی علی داشتی نے، اس کو انہوں نے سوچا کہ اس کو زیادہ پیرافریز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کے لفظ بہت خوبصورت چوز کیے ہیں. اور آپ کو لگے گا کہ علامہ پرویز صاحب کا بڑا مطالعہ ہے، کہ فلسفہ بھی جانتے ہیں، نفسیات بھی جانتے ہیں.
لیکن اصل میں جو انالیسس کی باتیں علی داشتی نے کی ہیں سیم وہی چیز جو ہے علامہ صاحب نے کی ہے. سو پیرافریزنگ. اچھا اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ تجزیہ ایک مفروضہ ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں گے یہ سب چیزیں فرض کر رہا ہے اور اس کو اکنالج بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے کہ میں مفروضہ لے رہا ہوں، لیکن اس تجزیے اور مفروضے کو ایک اور واقعے سے تقویت ملتی ہے جس میں محمد ختیجہ سے کہتے ہیں کہ اقرا، جب میں سو رہا تھا تو وہ میرے پاس زربفت کے ایک ٹکڑے میں کتاب لپیٹ کر لایا اور مجھے پڑھنے کو کہا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ زربفت کیا ہوتا ہے، اور مجھے پڑھنے کو کہا. میں جاگ گیا اور گویا وہ کتاب میرے دل میں نقش ہو گئی. دن بھر کی سوچ و بچار اور تفکر کی تھکاوٹ نے محمد کو وجد کی سی نیند میں بھیج دیا، اور وجد و راحت کی اس حالت میں ان کی پنہا آرزویں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن کام اور عمل کی مشکلات نے انہیں وحشت زدہ کر دیا. عائشہ سے روایت ہے اور اس کی عبارت یہ ہے کہ رسول اللہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے. وہ ختیجہ کے پاس گئے اور کہا مجھے کپڑا اوڑھ دو. جیسے حضرت بی بی عائشہ وہاں موجود تھیں اس وقت، تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں. انہوں نے اس وقت تک انہیں کپڑا اڑھائے رکھا جب تک ان کی کبھی دور نہیں ہوئی. یعنی اس واقعے کے اضطراب اور خوف نے آپ پر لرزہ طاری کر دیا. ایسی حالت کا سامنا ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دوہری زندگی جی رہے ہوتے ہیں، یعنی بائی پولر یعنی ڈیول پرسنالٹی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ایک عام معمول کی زندگی اور دوسری ناآشنا اور نیم تاریک روحانی زندگی جو ہیولوں سے بھری ہوتی ہے کا سامنا کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر اس نے بڑی جرت کی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود نہیں ہیں آپ تب ان کا سائیکو انالیسس کریں گے، جب ان سے آپ بات کریں. کسی نے روایت کر دی کہانی میں کیا سے کیا بنایا اور آپ اس کا سائیکو انالیسس کرنے بیٹھ گئے. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فرضی باتیں ہیں، لیکن پھر آپ ان کا سائیکو انالیسس کر کے ایک ایسی اوپینین پیش کر رہے ہیں. تو آپ کا سائیکو انالیسس ہونا چاہیے نہ کہ آپ ان کا کریں. اس واقعے کے بعد محمد دوبارہ غار ہرا میں گئے، لیکن نہ تو کوئی فرشتہ آیا، نہ ہی وحی نازل ہوئی، اور نہ کوئی آواز سنائی دی. کیا وہ تمام واقعہ ایک وہم ہے، خواب ہے، یا اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا؟ کیا ورقہ کی دی ہوئی نبوت کی خوشخبری یا وہ گوئی اور مبالغہ امیزی تھی؟ اس کے بعد سے وہ جان لیوا قسم کے شکوک کا شکار ہو گئے. مایوسی نے ان پر اس قدر غلبہ پایا کہ وہ خودکشی کرنے کے متعلق سوچنے لگے. ابھی بخاری میں ملتا ہے، یہ مسلم میں ملتا ہے. چند بار پہاڑ کی چوٹی سے کودنے کا ارادہ کیا، لیکن ختیجہ اور ورقہ ہمیشہ ان کو پرسکون کرتے اور ہمت بندھاتے رہتے. لیکن کوئی بندہ اتنا ڈپریس ہو اور وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، تو پھر وہ کسی کو بتا کے گیا ہوگا میں جا رہا ہوں خودکشی کرنے، تو بی بی ختیجہ کو کہا ہوگا کہ مجھے روک لینا وہاں پہ جا کے. لیکن وہ اس نے کرنی ہے تو وہ اس کو پہاڑ چاہیے، تو وہ پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کی، خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور چند بار پہاڑ کی چوٹی سے کودنے کا ارادہ کیا. تو اس میں بھی ایک ڈاؤٹ ملتا ہے بھائی جس نے خودکشی کرنی ہوتی ہے، وہ اتنا ڈپریس ہوتا ہے، وہ بتائے گا تھوڑی کہ میں کس طرح سے خودکشی کروں گا، وہ جا کے کر لے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈپریس آدمی یہاں پہ انہوں نے پروف کرنے کی کوشش کی ہے. اور سہارا کس کا لیا ہے؟ آپ کی حدیثوں کا. قرآن میں ایسی کوئی نشانی نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے روکا ہو، یا خدیجہ السلام علیہ ان کو بھیجا ہو کہ جا کے اس کو روکو. کوئی نیا پیغام نہ ملنے یا غیبی آواز سنائی نہ دینے کو تاریخ اسلام میں انقطاع وحی کا نام دیا جاتا ہے، جس کا دورانیہ مختلف روایت کے مطابق 3 دنوں یا 3 مہینوں یا 3 سالوں کی طوالت اختیار کر گیا تھا. وحی کا انقطاع تب ختم ہوا جب سورہ مدثر نازل ہوئی. وحی کے منطقہ ہونے کی وجہ سے وحی کی منقطع ہونے کی وجہ سمجھی جا سکتی ہے اس خواب یا ظہور یا اشراق
کے بعد روح کی تشنگی ختم ہو چکی تھی. بصیرت پانے کے یعنی کہ جب وہ جو ان میں اشتیاق تھا نا، یعنی کہ ایک خواہش تھی کہ جو رب ہے میرے سے بات کرے اور مجھے پڑھنے کو کہے، اور میں یہ کہوں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو جب وہ ایسا واقعہ ہو گیا تو پھر وہ اب اس کی جو ہے نا یوٹیلیٹی نہیں رہی کہ ایسے ہو، تبھی ان کو وہی نہیں آئی. خود سوچ رہے ہیں، وجہ سمجھی جا سکتی ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. بصیرت پانے کے شعلہ کی تپش اور اشتیاق میں کمی آ چکی تھی، یعنی کہ اب وہ اتنے نہیں تھے کہ ان کو ایک ایکسپیرینس ہو گیا بس کافی ہے. ذات کے اندر سالوں سے جلتے ہوئے شعلے کی جگہ پر سردی اور خاموشی نے ڈیرا ڈال دیا. پرانی نا امیدی شبہات کو اپنا کام دوبارہ دکھانا ضروری ہو چکا تھا تاکہ مراقبت اور تفکر سے روشنی کو کہ اس خزانے کو دوبارہ پر کر لیں جو خالی ہو چکا تھا، جس سے محمد کا سفر رک گیا تھا. اور اس ظاہری محمد کے اندر جو محمد سویا ہوا تھا وہ بیدار ہو سکے اور حرکت میں آئے. یعنی کہ وہ چاہتے تھے میں دوبارہ سے وہ سیڈنس میں چلا جاؤں، دکھ میں چلا جاؤں، تاکہ پھر مجھے وہ ایکسپیرینس ہو. اچھا، اگر کسی انسان کو کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں جو اس کے لیے اتنی ڈرونی ہو کہ وہ خودکشی پہ آمادہ ہو جائے بعد میں کہ وہ مجھے کیوں نہیں نظر آتی، تو اگر کسی کا ذہن خراب ہو تو وہ کوشش کرے گا مجھے دوبارہ دورہ پڑے. اگر وہ ایسے سوچ رہا ہو، یعنی کہ بات کی اتنی ایک it has no sense to be honest, rational mind will not accept what he's saying now. باسط کے حوالے سے عائشہ کی بیان کردہ حدیث کے بعد سیرت رسول وسلم کے مؤلف کی چند سطریں درج کرنا نقطبین اہل دانش کے لیے سودمند ہوگا. محمد بن اسحاق کا انتقال 150 ہجری میں ہوا تھا، یعنی ہجرت کے 150 سال بعد. انہوں نے پہلی صدی ہجری کے آخر یا دوسری صدی ہجری کے آغاز میں سیرت رسول اللہ لکھی، اور یہ چیزیں آپ کو وہ بھی بتا رہے ہوں گے، آپ کو بھی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی پرویز صاحب کی. تو یہاں سے وہ اخذ کر رہے تھے سب چیز، اپنا کچھ نہیں تھا ان کا، بہت کم چیزیں ان کی اپنی تھی. انہوں نے پہلی صدی ہجری کے آخر یا دوسری صدی ہجری کے آغاز میں سیرت رسول اللہ لکھی. اس واقعے کے 100 سال بعد حقیقت بیان کرنے کے بجائے افسانہ طرازی نے جنم لیا. موجہ سازی اور خیال پردازی کے ذکر بہت زیادہ عام ہو گیا. اوکے، باسط کی قبل مکہ میں رفع حاجت کے لیے محمد جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے اور شہر کی گلیوں کے پیچ و خم سے گزرتے ہوئے مکانات سے دور پہنچ جاتے تھے تو درختوں اور پتھروں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن پیغمبر جب آگے پیچھے دیکھتے تھے تو انہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور ان کے ارد گرد پتھروں اور درختوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا. صاف ظاہر ہے کہ نہ درخت بول سکتے ہیں نہ پتھر، کیونکہ ان میں آواز پیدا کرنے کا آلہ یعنی صوتی ووکل کوڈ نہیں ہوتے. اور اس سے بھی زیادہ مسلمہ بات یہ ہے کہ وہ ذی روح نہیں ہوتے جو سوچیں یا ارادہ کریں، جس کا اظہار وہ الفاظ کی صورت میں کریں. اب یہاں پہ میرا ایک آرگومنٹ یہی ہوتا ہے اس چیز کے اوپر، جب یہ معجزے سے کوئی انکار کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پرو معجزہ ہوں، میں معجزے کو اچھا سمجھتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات ہو رہی ہے. اب یہ نبی انہوں نے پہلے پروف کیا کہ وہ بشر ہے، اور اللہ تعالیٰ بشر سے نہیں بات کرتا. قرآن میں سب آیتیں انہوں نے پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی کہ جب تک وہ صرف وحی کے تھرو بات کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی انہوں نے آیتوں کو ریفرنس دیا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو درخت ہیں وہ بات نہیں کرتے اور اس کی ووکل کوڈ نہیں ہوتی. یہ ہمارا فیکٹ ہے نا، ہم انسانوں کا. اب ہمیں کیا معلوم کہ جو نبی ہے، اگر نبی ہمارے سامنے ہو، کوئی بھی نبی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی بھی نبی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ گئے اور آگ میں سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو یہ بھی ان کی ذہنی خرافات تھی. قتل کر کے آئے تھے، جو کہ ایکسیڈنٹلی قتل ہو گیا تھا، ان سے مرڈر ہو گیا تھا. وہ بھی ذہنی مریض ہوں گے نعوذ باللہ. کیا ان کی نظر میں یہ سب نبی، بدھا بھی ایک ذہنی مریض ہو گیا. یعنی کوئی بھی انسان
کے لیے جو ایک اپنے آپ کو اوتار کہے یا پیغمبر کہے اور وہ وزڈم لے کر آئے اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں نبی ہوں، تو وہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب بندہ ان کی نظر میں. اور ان سے اگر پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کی نبوت پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے کہ نبی ہوتا ہے. اگر نبی کو آپ مانتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اللہ کو بھی مانتے ہوں گے. اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی قدرت سے بھی آپ فیملیئر ہوں گے. وہ چاہے تو وہ پھر درخت سے بھی بات کروا سکتا ہے، یعنی کہ درخت جو ہے وہ تسبیح کرتا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اگر یہ پتھروں نے بات کی السلام علیکم یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ نبی سے پتھر بات کر سکتا ہو، ہم نہیں جانتے کیونکہ ہمارے سامنے نبی نہیں ہے، ہم صرف اس کو بشر دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا کسی بشر سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہو؟ کیا ہے. حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وحی کی ان کے دل پر کہ گھبرا نہیں، یہ کر. ان کی بہن پر کہ یہ کر. انسٹرکشنز ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے وحی کی. تو کیا ایسے ممکن ہے کہ ہمیں اللہ کی آواز تو سنائی دے جائے اور ایک پتھر سے آواز نہ سنائی دے؟ یعنی دل کے اندر کوئی ووکل کورڈ لگی ہوئی ہے جس سے مطلب آواز ہمارے اندر کی بات ہی آئے گی نا. تو جب آپ کو اندر سے ایسی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کا پھر کیا اوپینین ہوگا؟ کوئی بھی شخص آپ لیں جسے آپ یہ کہے کہ میں رسول ہوں، آج کے دور میں کہہ دے، آپ کہیں گے یار یہ ذہنی مریض ہے. تو پھر آپ کے پاس ایک جیسا اس کا سولوشن، یعنی ویلیڈیٹی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم ایک کو ایک میں جمع کریں آپ کا جواب 2 ہوگا ہمیشہ، تو یہ ویلڈ ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی کیلکولیٹر میں 1+1 آپ لکھیں گے آنسر وڈ آلویز بی دا سیم، نمبر 2. اس کو ہم ویلڈ کہتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی اوپینین اپنے انالیسس کی بیس پہ بنائی ہے، یعنی ہائپوتھیسس کو پروف کیا کہ اس گڈ، تو اس کا پھر جواب ایک جیسا ہی ہونا چاہیے نا. کہ کوئی بھی بشر لے لیں آپ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں سنتا ہوں، کوئی بات سنتا ہوں، تو آپ کہیں یہ ذہنی مریض ہے. تو پھر تو آپ کا وہ اب بات ٹھیک ہو جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ذہنی مریض ہے، اس کا سائیکو انالیسس کرو، پتہ کرو کہ واقعی مریض ہے کہ ایسی بات کر رہا ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اسکرسوفرینیا ہوتا ہے، انہیں ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں آوازیں. اسکرسوفرینیا جو ہے وہ تو ایک بیماری ہے نا. تو یہ ان چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم بات بھول گئے کہ خدا ہے، رسول بھیجا اس نے کہا. اور اس نے ایک رسول نہیں بھیجا، بہت سے رسول بھیجے جو کہ دنیا کی سویلائزیشن کی اس میں ہمیں ہر جگہ جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ پیغمبر آئے اور اللہ نے ان سے کلام کیا ون وے اور اندر. تو وہ کیا سارے کے سارے جو تھے وہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب تھے. اگر وہ ڈسٹرب تھے تو پھر وہ اس لیول تک ان کی انٹیلیجنس جو آج ہم یوز کرتے ہیں، بدھا کی مثال آپ لے لیں، حضرت عیسیٰ کی مثال لے لیں، حضرت موسیٰ کی لے لیں، ہارون، یعنی کہ ایک لسٹ ہے، ایک لائن ہے کہ ہمیں یہ لوگ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب نہیں لگتے، ان کی زندگی بہت نارمل زندگی. اچھا آگے چلتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ درخت نہ بول سکتے ہیں کہ اس کی ووکل کورڈ نہیں ہوتی. تو لیکن یہاں ووکل کورڈ کی بات ہی نہیں ہے. اگر آگ بول سکتی ہے تو پھر یہ بھی بول سکتے ہوں گے. بات بلیف کی ہے نا. تو یا تو آپ اس سے پہلے انکار کر دیں کہ خدا ہے ہی نہیں، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، آپ جو روایتیں دے رہے ہیں اس روایتوں کو اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ایتھیسٹ روایت دے گا. ایک خدا کو ماننے والا انسان یہ روایت نہیں، مثال نہیں دے گا. ہمیں ان سے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ابھی جواب دیں، ایتھیسٹ کو ہم دے رہے ہیں کسی نان ایتھیسٹ کو جو مذہب پہ بلیف بھی رکھتا ہے. تو اگر وہ بات کرے تو اس کا پھر جواب اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں خدا پہ بلیو نہیں کرتا، نہ کہ چھپ کے ایسی باتیں کرے کہ جو جس سے کوئی مطلب ہم اس چیز کو ریلیونٹ نہ کنسیڈر کریں. اوکے، سو یہ روایات اس حد تک لو اور عقلی طور پر ناقابل قبول ہیں. اب یہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہو گئی ہیں کیونکہ وہ آپ سوچ ایسے رہے ہیں کہ کئی فقہا، مفسرین اور سیرت نگار اس کو رد کرتے ہیں اور ان کی آوازوں کو فرشتوں کی آوازیں سمجھتے ہیں. صاف ظاہر
کہ ان علماء میں سے کسی کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آ سکی کہ یہ آوازیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی آوازیں نہیں تھیں، جو سالوں کے تفکر کے نتیجے میں ان کی روح کا ایسا حصہ بن چکی تھیں کہ ان پر اصلیت کا گمان ہوتا تھا، اور وہ ایک شکل اختیار کر چکی تھیں۔ در حقیقت آوازیں ایک ایسے دماغ سے آ رہی تھیں جو اپنی سوچوں کے سے مسخر ہو چکا تھا، یعنی وہی سائیکولوجیکلی ان کو بنانا ہے کہ یہ ڈسٹرب تھے، چونکہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ابن اسحاق کو کی کہی ہوئی بات کو یا وہ گوئی اور مجہول کہہ کے رد کر دیں، یعنی کہ وہ اپنی حدیثوں کتابوں کو انکار نہیں کر سکتے لیکن پھر وہ آگے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، چنانچہ انہوں نے اسے فرشتوں کی آوازیں قرار دے کر اس کی توجیہ کی۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کی توجیہ اس طور نہیں کی گئی کہ اگر فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہی تھا تو وہ سب لوگوں کی موجودگی میں سلام کرتے تاکہ سب لوگ ان پہ ایمان لے آتے، اور عرب میں اسلام پھیلانے کی خدائی کا مقصد بغیر کسی سر درد کے پورا ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کی اس دور میں مفسرین و فقہا سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اگر یہ قصہ سچا بھی ہے تو اس کی یوں توجیہ کرتے کہ وہ آوازیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روح کی آوازیں تھیں۔ یہاں ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے کہ اگر محمد تنہا باہر جاتے تھے اور انہیں وہ آوازیں آج سنائی دیتی تھیں تو دوسرے اس سے باخبر کیسے ہوئے، کیونکہ محمد نے کسی سے ایسی بات نہیں کہی تھی اور اس سلسلے میں کوئی معتبر اور مستند حدیث بھی نہیں ملتی، چنانچہ یہ کسی بھی قوت متخیلہ کیا یہ قوت جو مجھے ایک مشکل لفظ ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ انرس جو آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے، یہ کسی جس نے موضوع سازی کرتے ہوئے کسی آواز نے موضوع سازی کرتے ہوئے جال سازی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے بہت گستاخی کر رہا ہے ایک طرح سے۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک عصا تھا وہ سانپ بن گیا، اور وہ معجزہ تھا جس کا ہماری نظر میں سانپ تھا، یہ معجزے سے انکار کرتے ہیں پرویز صاحب بھی اور یہ صاحب بھی، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بلیو کر لیا جائے تو یہاں پہ وہ ووکل گوڈ مسنگ کی بات کرتے تھے۔ اگر ہم معجزے پہ بلیو کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ صرف ہماری طرف سے نہیں آیا کہ اسلام میں لکھا ہوا ہو، وہ عیسائیوں کی کتاب میں، وہ یہودیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے، صحیح؟ تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں، تو کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس طرح سے لوگ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب تھے جو چیزیں ایسی لکھ رہے تھے، اور ووکل کوڈ کیا اس کے اندر پورے کے پورے مسلس کریٹ ہو گئے ایک لکڑی کے اندر، عصا جو ہے لکڑی ہے، اور وہ انہوں نے پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ دیکھیے ادھر بھی معجزے سے انکار کون کرتا ہے، یعنی کہ یہ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی معجزہ ہو جاتا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ایسا معجزہ ہوا کہ آتش کدے کی آگ بجھ گئی تو بہتر تھا کہ کعبے کی چھت گر جاتی تاکہ سب لوگ اٹینشن ہوتے ہیں ان کی طرف، اٹینشن دیتے۔ کیا فرعون نے رسول موسیٰ علیہ السلام کو مانا؟ نہیں مانا۔ ہاں وہ جو جادوگر اس نے بلوائے تھے وہ سب سجدے میں گر پڑے اور کہا ہم مانتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے اللہ کو، اس کے رب کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں اب قتل کروا دوں، سب لوگ ملے ہوئے ہو، جو ڈائلاگ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ انکار معجزے کا تو وہ کرتے ہیں جو کہ جنہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہماری دلیل خراب ہو جائے گی۔ تو اب اس سے یہ بعید نہ رکھیں، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جو شخص جو بینیفیشل ہے، جس کو بینیفٹ ان کائنڈ ملتا ہے نواز شریف سے، وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہے گا نہیں عمران خان غلط ہے کیونکہ اس کا بینیفٹ خراب ہوگا۔ اچھا، ابن اسحاق نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی ان کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، انہوں نے یقیناً یہ کہانی کسی سے سنی ہوگی اور ایک مومن ہونے کے ناطے اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لیا ہوگا۔ انہوں نے راوی سے کچھ نہیں پوچھا ہوگا اور نہ خود اس قصے میں سنجیدگی دکھائی ہوگی کہ پتھر اور درخت سلام کرتے تھے اور وہاں کوئی اور موجود ہی نہیں ہوتا تھا، اور حضور نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یا پھر ایسا کوئی ثبوت کہ پیغمبر نے خود ایسا کہا ہو۔
باسط کے متعلق جو واقعہ ہے وہ صرف وہی ہے جو عائشہ کی روایت کردہ حدیث میں درج ہے، جس کا ذکر کر دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، وہ ایک طرح سے راؤنڈ اپ بھی کرتے ہیں کہ حدیث غلط ہے. ٹھیک ہے جی، حدیث غلط ہوگی، نو پرابلم. لیکن آپ اس طرح سے، اب دیکھیں مجھے یہاں سے تھوڑا سا نا ڈاؤٹ ہوتا ہے ان کی جو بات کرنے میں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں سے تصویر دکھا رہے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ امیج آتا ہے. well I would respect you. آپ مجھے دوسروں کا بھی بتا رہے ہیں، لیکن جب آپ ایک اوپینین بناتے ہیں نا، اس کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ اوپینین بناتے ہیں کہ جو لگتی ہے کہ یار یہ تو ایتھیزم کی بات آپ سوچ رہے ہیں آہستہ آہستہ، آپ آگے جا کے جب دیکھیں گے اس کی کتاب میں یہی چیز آئے گی ایٹ دا اینڈ، جب وہ قرآن پہ جا کے اٹیک کریں گے. تو تھوڑا سا پریکاشنری ان کو پڑھنا ہے. میرا مقصد توہین نہیں ہے، کسی بھی اسکالر نے کوئی چیز لکھی ہے سوچ سمجھ اس کی ذہانت ہے اور ہمیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اس نے کی کتاب لکھی ہوگی. بھائی جو آپ حدیثوں میں بلیو کرتے ہیں، یو شوڈنٹ بلیو لائک دیٹ، دے آر اٹر نان سینس. اور اس کی یہ ریزن ہے، یہ دلیل. اب ان کی دلیلوں میں کافی وزن بھی ہے کئی چیزوں پہ، لیکن پھر اپنی ہی دلیلوں جو انہوں نے دلیلیں بنائی ہیں وہ گرتی بھی نظر آئیں گی. کیونکہ جب خدا پہ بلیو ہے then anything is possible. why you wonder کہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی. ہو سکتی، there is a probability of it. so ہم ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہم حدیثوں کو غلط کہنا شروع کر دیں، اس کے کچھ اور ریزن بھی ہو سکتے ہیں. تو ہاں، اگر قرآن کا آپ نے ایک دے دیا کہ قرآن میں لکھا ہے کوئی موضوع نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے حدیث غلط لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ ایسا ہوا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی موضوع ہوا ہی نہیں، پھر ہم نہیں بلیو کریں گے. That's it. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہی ہے وہ ان کا ذہنی خرافات تھی نعوذ باللہ، یا قرآن مجید انہوں نے لکھ دیا صرف ڈپریشن کی وجہ سے. تو آپ کو ذرا خود سوچنا ہے کہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے. حدیثوں سے آپ کو متنفر کروانا ہے، لیکن وہ بھی بات نہیں بیٹھتی. بھئی کیوں ہم کسی حدیث سے انکار کریں اگر وہ سچی ہو سکتی ہے، اور وہ اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. تو اس کے اگینسٹ ایک ہی آرگومنٹ آ جاتا ہے. اور پھر ہم جو ہے وہ اپنے ایک علم کو کیوں ضائع کریں کہ اگر وہ علم موجود ہے، آج ہمیں اس کی سمجھ نہیں، لیکن کیا پتہ اگلے آنے والے وقتوں میں یہ چیز کلیئر ہو، خدا جانتا. لیکن اس سے ہمارا مذہب متاثر نہیں ہوتا. انسان اپنے عقائد و جسمانی روحانی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے. جب انسان کی سوچنے کی صلاحیت پر تاریکی چھا جاتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ نہیں سکتا، تو وہ واضح انداز میں نہیں دیکھ سکتا، یوں وہ ہر اس دلیل کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کے عقیدے اور مادی اور روحانی خواہشات و ضروریات کے مصادم ہو. ہر اس اشارے کو سچ گردانتا ہے جو اس کی سوچوں اور آرزوؤں کو سچ ثابت کر سکے. تہمات و خرافات کی موجودگی کہ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. دیٹس فائن. یہ اب دیکھیں مجھے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ یہ مجھے دکھانا نہیں چاہ رہے تھے. یہاں سے آپ نے اپنی اوپینین دی ہے کہ صرف حدیثوں کو پڑھیں تو آپ کی اوپینین یہ بنے گی، آپ حدیثوں کو نہ پڑھیں. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے آپ ریسپیکٹڈ یو. لیکن یہ پیراگراف آپ کا ہمیں دلیل کے اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ ہم توہمات میں ہیں، ہم فکٹیشیس مائنڈ، ہمارا ذہن جو ہے وہ فکشنز میں لگا ہوا، اور ہم اس سے انجوائے کرتے ہیں، پھر اس سے ہم اسپریچولیٹی لیتے ہیں اور ہم نے بلیف بنایا ہوا. بھئی اگر بلیف ہے تو اٹس ناٹ اے رانگ بلیف، اور اس میں ہماری کوئی زندگی اس طرح سے متاثر نہیں ہوتی جیسے یہ بنا رہے ہیں. اگر ریئلسٹکلی سوچا جائے، ہر انسان کا بلیف ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آپ کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو زندگی سے گزارنا اس کے بغیر ناممکن ہے. یعنی اگر آپ مثال لیں، ایک انسان مزدور ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، سخت دھوپ میں کام کرتا ہے. وہ محنت کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ بھی اس کو بلیو ہے. آپ اس کا اللہ چھین لیں، یا اس کا رام، اس کا جو بھی اس کا بلیف ہے، یا ایشور، یا جس بت پہ وہ بلیو کرتا ہے، اگر وہ چھین لیں تو اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا. وہ اگر صبر میں ہے تو اسے مذہب نے رکھا ہے. تو آپ یا تو یہ کریں نا کہ دنیا میں کوئی انسان ہارڈ ورک نہ کرے،
ایسا نظام پیدا کریں. ایسا نظام ریئلسٹک ہے ہی نہیں ہے. دنیا میں بیلنس آف پاور، بیلنس آف ویلتھ نہیں ہے. تو پھر آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کہ آپ یہ اتنی بڑی اوپینین دیتے ہیں کہ مذہب پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر وہ چوری بھی کرے گا، کیونکہ اس کی جو مذہب ہے وہ اس کو روکتا ہے کہ چوری بری بات ہے. اس کی ویلیوز اسے نہیں روکتی، کیونکہ ویلیوز نے اسے کچھ دیا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے کئی لوگ ایون مذہب پہ بھی بلیو کرتے ہیں لیکن چوریاں بھی کرتے ہیں. تو اگر وہ مذہب کا پردہ ہٹ جائے، وہ دیوار جو مذہب نے کھڑی کی ہے اس کے سامنے وہ ہٹ جائے، تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ مسلمان ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو. جو سکھوں کا مذہب ہے وہ اسے روکتا ہے کہ یہ غلط نہ کرو، زیادتی نہ کرو. لیکن لوگ کرتے بھی ہیں. میجورٹی لوگ رک جاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو. تو ایک طرح سے تو آپ کے لیے وہ مذہب بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے آپ کی سوسائٹیز میں. ٹھیک ہے، اس کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں. اوکے، اگلا چیپٹر، بعثت کے بعد. دعوت اسلام کے آغاز کے وقت کا یقینی طور پر تعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ اب دیکھیے بعثت جب ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب بندہ ہے. اگر کوئی اتنا سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو تو اتنی موٹیویشن، اتنی ڈیڈیکیشن اس میں کیسے آ گئی کہ وہ اتنا بڑا ریولوشن لے آئے جس کی وہ خود تائید کرتا ہے علی داشتی اپنے پچھلے حصوں میں. سو میکس نو سینس. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خود بہت کنفیوز آدمی تھا اور مطلب لفظوں کو سمجھتی اس کو کیسے لکھنا ہے. تو وہ کئی لوگ اس طرح سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر. دعوت اسلام کے آغاز کے وقت کا یقینی طور پر تعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ سورہ علق کی 5 آیتیں جو 40 سال کی عمر میں محمد پہ نازل ہوئیں اور وہ مبعوث ہوئے، اس کے بعد وہی کچھ عرصہ کے لیے منتقل رہی. اس کے علاوہ کچھ عرصہ تک تبلیغ خفیہ انداز میں بھی ہوئی اور اسے مخصوص لوگوں تک محدود رکھا گیا. بدقسمتی سے قرآن کی تدوین نہایت بدذوقی اور بدنظمی سے کی گئی ہے، جس سے قرآن کا مطالعہ کرنے والے حیران ہوتے ہیں کہ قرآن کی تدوین کرتے وقت عمومی ترین اور منطقی ترین طریقہ کیوں نہیں اپنایا گیا، اور قرآن کو علی بن ابو طالب کے نسخے کے مطابق تدوین کیوں نہیں کیا گیا، جسے تاریخ نزول کی مناسبت کو جمع کیا گیا تھا. اس سے قرآن زیادہ بامانی ہوتا اور بعد میں آنے والے لوگوں کو اسلام کے آغاز کی کیفیت، اسلام کی نشوونما اور اس کے شارک کے طرز فکر اور روحانی سطح سے آشنائی ہوتی. قرآن کی تدوین کی وجہ سے عمر تھے، اور اب جو ابو بکر کے پاس آ گئے اور اصرار کیا کہ قرآن کو جمع کر کے اس کی تدوین کی جائے، کیونکہ قرآن کے متن اور قرات پر اختلاف بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابی مارے جا چکے ہیں. جو قرآن درختوں پہ پتوں پہ لکھا ہوا تھا اسے جانور کھا گئے ہیں. ابو بکر شروع میں اس تجویز کے مخالف تھے کہ ان کے بقول اگر یہ ضروری ہوتا تو پیغمبر نے خود ہی اپنی زندگی میں ایسا کیوں نہیں کیا، لیکن عمر کے اصرار سے وہ مجبور ہو گئے. اور زید بن ثابت جو آخری کاتب وحی تھے، انہیں قرآن جمع کرنے پہ مامور کیا. اس کے بعد خود عمر اور عثمان کی خلافت کے زمانے میں بھی زید اس کام پر مامور رہے. کتنے سال لگ گئے انہیں. اور کچھ لوگوں کے تعاون سے قرآن کی اس انداز میں تنظیم کی گئی کہ بڑی اور چھوٹی صورتوں کو بنیاد بنایا گیا، اور بعض مکی آیات کو مدنی صورتوں اور مدنی آیات کو مکی صورتوں میں شامل کر دیا گیا. ابھی آپ دیکھ لیجیے کہ کتنے ہی ایسے قرآنسٹ ہیں جو یہی چیزیں بار بار ریپیٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گی. لیکن الحمدللہ میں اس طرح سے میں قرآن پہ ہمارا 100% بلیو قرآن مجید پر ہے. ساری چیز قرآن مجید ہے ہمارے لیے. لیکن قرآن مجید سے حدیث جو ریلیونٹ بنتی ہے وہ بیان ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول کو یہ بیان کرو، تبلیغ کرو. تو یہ بیان پھر کہاں پہ ملے گا؟ قرآن کے اندر تو نہیں ملتا. ہمیں اس کی ایک وہ ہے، اس کی طرف ہمیں جانا ہے کہ جو بتا سکے کہ قرآن مجید میں کیا ہوا. تو بہت سے قرآنسٹ
یہ چیز اگنور کر دیتے ہیں. اب دیکھیے اہل سنت والجماعت، ان سے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے خلیفاؤں کو منوانے کے لیے یا خلافت راشدہ کو سائڈ پہ رکھیں، باقی کے لوگ جو آئے تھے بنو امیہ، بنو عباس، ان کو بچانے کے لیے کتنی چھلانگیں ماری ہیں. اور ان چھلانگوں کے بعد آپ کو ملا کیا کہ قرآن کا ہی بیڑا گرک کروا دیں گے. ان لوگوں نے آپ کو نہیں چھوڑنا، یہ جو آپ کے مذہب کے خلاف ہے. تو کچھ ہوش کریں، سوچیں، اور حدیثوں کو دوبارہ سے آپ دیکھیں. جو چیزیں انصاف کی بیس پر نہیں آپ کو لگتی انہیں نکال باہر کریں. لڑائی کی کیا بات ہے؟ ہم سنسیئر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پیغام سے. ان لوگوں نے یا تو ان کو ڈاکیا بنا دیا نعوذ باللہ، یا ان کو بالکل جھوٹا قرار دیں گے. تو یہ ان لوگوں کے لیے میسج. قرائن اور تاریخی ریکارڈ، حوادث، واقعات اور آیات کے متن کی مدد سے مسلمان اور مغربی محققین خصوصاً نول دل کے قرآنی آیات اور صورتوں کی ترتیب و نزول کے وقت کو تقریباً طے کر چکے ہیں. بہرحال قرآن کی اولین مکی صورتیں اسلام کے ابتدائی سالوں کی مشکلات کے متعلق کسی حد تک ہمیں معلومات بہم پہنچاتی ہیں. مثلاً سورہ ضحیٰ میں قسمیں کھانے کے بعد آفتاب کی روشنی کی قسم، رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، یوں فرمایا ہے: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اس کا ترجمہ: تمہارے رب نے ہرگز نہیں چھوڑا تم کو، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ نے محمد کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا؟ کیا یہ صورت وحی کے انتقاء کے بعد نازل ہوئی تھی، جس کی تیسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا؟ اگر یہی صورت تھی، اور جلالین یعنی وہ جو دو تفسیریں ہیں جلالین نے بھی یوں تفسیر کی ہے، تو اس صورت کو قرآن کی دوسری صورت ہونا چاہیے تھا، جبکہ تدوین کاروں نے اسے 11ویں صورت قرار دیا ہے. شاید یہ آیت پیغمبر کی حوصلہ افزائی اور تزلزل کو دور کرنے کی خاطر نازل ہوئی تھی. مخالفین کے انکار کے مقابلے میں فرمایا ہے کہ تمہارے کام کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا، خدا تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. کیا تم یتیم نہ تھے؟ کیا اس نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ کیا تم گمراہ نہ تھے؟ تمہیں ہدایت دی، اینڈ سو فورتھ. اسی طرح سورہ الشرح میں جو اس کے بعد والی صورت قرار پائی اور ترتیب نزول کے حساب سے 12ویں صورت سمجھی جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں: الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا. اس صورت کے آخر تک تقریباً وہی مضمون ہے جو پہلی صورت میں ہے، اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی تقویت پہنچانے اور تسلسل دور کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے. اگر ہم حقیقت پسندانہ طور پر دیکھیں اور ان کے معنی کی نفسیات کے لحاظ سے تجزیہ کریں، تو یہ دونوں صورتیں محمد کی اندرونی دنیا کے آنے والی آوازیں اور ذاتی خواہشات تھیں. یہ آپ کی ایک اپنی اوپینین ہے. جب اسلام کی تبلیغ خفیہ انداز میں ہونے والے اور اسے مخصوص لوگوں تک محدود رکھنے کی مدت ختم ہوتی ہے، تو خدا کا نیا حکم اور آیت نازل ہوتی ہے: اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. الشعراء 214. محمد قریش کے رؤسا کو صفا کی پہاڑی پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور جب وہاں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں. درمیان ہی میں ابو لہب اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے: اے محمد تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا ہے؟ سورہ مسد ابو لہب کی اسی سخت بات کا جواب ہے، اور وہی لفظ تب استعمال ہوا ہے جس کا مطلب تباہ ہو جانا اور نقصان پہنچانا ہے.
تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ کٹ جائیں اور برباد ہو۔ اسے اپنی دولت اور بیٹوں پر ناز تھا۔ خدا فرماتا ہے جب وہ آگ کی لپیٹ میں ہوگا تو اس کی دولت اور اولاد کسی کام نہیں آئے گی، اور اس کی بیوی ام جمیل جو محمد کی راہوں پر کوڑا پھینکتی اور کانٹے بچھاتی تھی وہ آگ سے نہیں بچے گی، اور اس کی جورو جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا۔ اچھا یہاں پہ وہ سورہ تسلسل بتانا چاہ رہے کہ سٹوری کیا بنتی ہے۔ بعثت کے بعد کہ 13 سالوں کی تاریخ اور خصوصی مکی صورتوں کے جائزے سے ایک ایسے انسان کی رزمیہ داستان سامنے آتی ہے جو تنہا پورے قبیلے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے نا، اس لیے، اور وہ ہر وسیلہ استعمال کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو حبشہ بھیج کر نجاشی سے اپنی قوم کو سرکوبی میں مدد چاہتا ہے، اور مخالفین سے بدزبانی کو خاطر میں نہیں لاتا، یعنی کہ وہ اتنا ذہین بھی ہے کہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے، سوسائڈل ہے، سیڈسٹ ہے، اور دکھوں سے بھرا ہوا ہے، اور پھر وہ اتنا کلیور ہو گیا ہے کہ یہی چیزیں وہ کہہ رہا ہے، وہ ساری اندر کی باتیں آ رہی ہیں۔ ایسا پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جو کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہوا کبھی بھی۔ خود سوچیں آپ، عاص بن وائل نے حضور کو ان کے بیٹے قاسم کے مرنے کے بعد الابتر اور بلا نسل ہونے کا تانا دیا، تو ایک دم سے سورہ کوثر نازل ہوتی ہے اور اللہ فرماتا ہے ان شأنک هو الابتر، تمہارا دشمن اور تانے دینے والا ہی ابتر ہے۔ حج کے دنوں میں جب قبائل کعبہ آتے ہیں تو محمد ان کے رؤساء کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تب ان کا باعث سے چچا ابو لہب بھی پیچھا کرتے وہیں پہنچ جاتا ہے اور محمد کے سامنے لوگوں سے کہتا ہے میرا یہ بھتیجا پاگل ہے، ان کی باتوں پہ دھیان مت دو۔ سورہ طور جو مکی صورتوں میں فصیح ترین اور خوش آہنگ ترین صورت ہے، اس میں محمد کی اپنی قوم سے چپکلش کی کچھ جھلکیاں یوں بیان ہوئی ہیں۔ فذکر اسما فما انت بنعمت ربک بکاہن، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ تم نصیحت کرتے رہو اور اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو نہ دیوانے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم نے اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ 29 سورہ طور 29-31۔ کیا کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے، اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ چیلنج تھا۔ ابھی یہ جو خود بات کر رہے ہیں نا اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 4، 5، 6، 7، 8 میں وہ الزامات بیان ہوئے جو محمد پر لگائے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ الفرقان۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ من گھڑت باتوں کا مطلب کیا ہے؟ خود سے بنائی ہوئی جو اس نے بنا لی ہیں، اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یعنی جو باقی لوگ تھے، جو حنیفہ تھے۔ یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ اس نے اس کو اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پر اس کے پاس کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا، یا اس کی طرف خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ کافروں کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا، قرآن جھوٹ اور اختراع ہے، اس میں بیان کردہ واقعات کو دوسرے لوگوں نے بتا کر مدد کرتے ہیں۔ کتنے بے انصاف لوگ ہیں، قرآن ماضی کی کہانیاں ہیں جو دوسرے اس کے لیے لکھتے ہیں اور صبح شام تک وہ عبارت اسے سکھاتے ہیں۔ انہیں کہہ دو کہ جو زمین و آسمان کے بھید جانتا ہے وہ انہیں بھیجتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، اگر سچ کہہ رہا ہے تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا؟
کہ کم از کم اسے خزانہ لا دیتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے اسے روز کھانا مل جاتا اور اسے بازار جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مکی صورتوں میں فراوانی اور چپکے کا ذکر ملتا ہے۔ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ دیوانہ، جادوگر، آسیب زدہ، شیطان کا ساتھی ہونے کے ہیں۔ ان کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب باتیں اسے دوسرے لوگ سکھاتے ہیں، کیونکہ محمد خود تو پڑھنا جانتا ہے اور نہ لکھنا۔ جو لوگ نرم خو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص وہمی ہے، اپنے خوابوں کا اسیر اور شاعر ہے، جو اپنے خوابوں اور سوچوں کو نثر کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ لیکن مکی صورتوں میں کبھی ہمیں ایسی آیات بھی ملتی ہیں جو اس مسلسل چپلے سے ہٹی ہوئی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پر مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی، اور ان کی قوت مقابلہ میں ضعف پیدا ہو گیا، اور ان کی مخالفین سے سمجھوتے کی خواہش نظر آتی ہے تاکہ دوستی اور صلح کرنے سے وہ مشرکین کی سے کسی قسم کی رعایت حاصل کر سکیں۔ سورہ اسرا کی آیت نمبر 73 and 75 میں اسی صورتحال کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ وہ یہ ہے، اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے اس کام سے بہکا دیں جو ہم نے تجھ پر بذریعہ وحی بھیجی، تاکہ تو اس کے سوا ہم پر بہتان باندھے اور پھر تجھے اپنا دوست بنا لیں، اور اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ تھوڑا سا ان کی طرف جھکنے کے قریب تھا۔ اس وقت ہم تجھے زندگی میں اور موت کے بعد دوہرا عذاب چکھاتے، پھر تو اس واسطے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتا۔ ان تینوں آیات کا مفہوم ہمیں تفکر اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں وہ قریب تھے کہ تجھے اس چیز سے بہکا دیں جو ہم نے تجھ پر نازل بذریعہ وحی بھیجی ہے، اور پھر وہ تمہارے دوست بن جاتے، اور ہم نے تمہیں اس لغزش سے روکا ورنہ تم اپنے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا سامان پیدا کر لیا تھا۔ یہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد پر ایسا وقت آیا تھا کہ وہ قریش کی مخالفت کیا یہ سچ ہے کہ محمد پر ایسا وقت آیا تھا کہ وہ قریش کی مخالفت اور مخاصمت سے تھک گئے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے قریش سے دوستی و مفاہمت کرنے کے متعلق سوچنا شروع کیا؟ شاید انسانی فطرت ہے کہ دشواریوں اور ناامیدی کے نتیجے میں اس کا رد عمل ایسا ہو، خصوصاً غرانیق کی کہانی کا ذکر سیرت کی بہت سی کتابوں اور روایت میں ملتا ہے، اور بعض مفسرین قرآن نے ان آیات کی شان نزول قصہ غرانیق کو ہی بتایا ہے۔ قصہ غرانیق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دن کعبہ کے نزدیک حضرت محمد نے قریش کے لوگوں کے سامنے سورہ نجم پڑھی۔ یہ خوبصورت صورت جو پیغمبر کی قوت اور خطابت اور روحانی قوت کا مظہر ہے جب وہ اپنی رسالت کے سچے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، تو فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آیا ہے، جسے بیان کرتے ہوئے انہوں نے عربوں کے مشہور بتوں کی طرف اشارہ کیا۔ افرأیتم یہ لات و منات اور عزا اور اس کے بارے میں بات ہے، جیسے 54 سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 ان کی تحقیر کی گئی ہے، یہ نکارہ ہیں۔ ان دو آیات کے بعد دوسری دو آیات ہیں جن کو قرآن کے سے حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان دو آیات کو شیطان نے پیغمبر کے منہ سے جاری کیا تھا، یہ سیٹانک ورسز، اور پیغمبر ان کے ادا کرنے پر پشیمان ہوئے تھے۔ وہ دو آیات یہ ہیں، وہ تینوں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ بلند پروازیں کونجیں ہیں، اور ان تینوں کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے۔ وہاں موجود قریش نے جب دیکھا کہ محمد نے ان کے بتوں کا احترام دیا ہے اور انہیں قابل شفاعت اور ان کی وساطت کو تسلیم کیا ہے، تو وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ قصہ غرانیق یہ ہے۔ جن لوگوں کے بقول پیغمبر کا معصوم ہونا مسلم ہے، وہ اس واقعے کو جھوٹا اور اصول کے خلاف پاتے ہیں۔ یعنی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم، اور اہل سنت والجماعت بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ اس واقعے کو جھوٹا اور اصول کے خلاف پاتے ہیں، اور ان کے بقول یہ کہانی لغو ہے، اور وہ اس واقعے کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان دو جملوں کے قرآن سے حذف کیے جانے کو بھی
رد کرتے ہیں. لیکن چند متواتر روایات اور کئی مفسرین کی تفسیر و تعبیر کے مطابق یہ واقعہ ہوا تھا. تفسیر جلالین دونوں لکھنے والے جن کے اہل دین اور علماء ہونے کے میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے سورہ حج کی آیت نمبر 50 کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ خدا کی جانب سے ایک قسم کی تسلی تھی جو محمد کی اس شدید ندامت کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی جو انہیں ان دو جملوں کی ادائیگی پر ہوئی تھی، اور یہ ان کو سکون فراہم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی. سورہ حج نمبر 52 یوں ہے: اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو، پھر اللہ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے اپنی آیتوں کو محفوظ کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. چونکہ قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور پیغمبر سے کہ بے خطا نہ ہونے کے واضح ثبوت ملتے ہیں، اس وجہ سے بہت سے مسلمان علماء صرف رسالت کے پیغام کو خطا سے بالا قرار دیتے ہیں، اور یوں قصہ قضیے کی توجہ آسان ہو جاتی ہے. اور محمد جو مخالفین کے عناد سے تھک چکے تھے، انہوں نے حاضرین کی خوشنودی اور صلح جوئی کی خاطر ایک دو جملے ایسے کہہ دیے جس سے وہ رام ہو جائیں. اس کے علاوہ وہ تب بھی خوش ہوئے جب انہوں نے محمد کو سجدہ کرتے دیکھا، لیکن جوں ہی ہجوم منتشر ہوا اور وہاں کوئی نہ رہا تو ان کی روح کی گہرائیوں سے آواز اٹھی کہ 30 سال تک تو وہ توحید کے ماننے والے تھے اور اپنے لوگوں کی شر کو تاریکی اور پلیتی سمجھتے تھے، چنانچہ وہ اٹھتے ہیں اور اس رعایت دینے پر معافی مانگتے ہیں. اسی وقت سورہ الاسراء کی آیت نمبر 73 اور 75 نازل ہوئی، جو اس صورت حال پر مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے. اگر ہم فرض کر لیں کہ وہاں جو بھی ہوا وہ ایک ناٹک تھا، یعنی پیغمبر قریشی مشرکین کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میں تو تم سے صلح اور مصالحت کے لیے آیا ہوں اور تم سے دوستی کی خاطر قدم اٹھایا ہے، لیکن مجھے خدا نے منع کر دیا. لیکن محمد نے جو اپنی صداقت اور استقامت اور امانت کی وجہ سے معروف تھے، یہ احتمال ان کی ہستی سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین، آپ سنا ہوگا کہ آپ کن مشکل چیزوں سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایک انسان نے نہیں، کافی انسانوں نے بیان کی ہیں، اور پرویز صاحب ان میں از ون آف دیم، جو ایک آرگومنٹ بناتے ہیں کس چیز کا، یا انہیں حدیثوں سے کچھ ڈر ہے. اب تھوڑا سا میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں پرویز صاحب پہ. پرویز صاحب بڑے کلیور آدمی تھے، انہیں ایک لائر ہونا چاہیے تھا، وہ ایک بیوروکریٹ تھے، ایک طرح کے گورنمنٹ سرونٹ تھے انگریز کی حکومت میں. تو یہ لوگ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ اور ہر چیز کو بڑے ترتیب سے کرنا اور ڈسپلن آدمی تھے، اور آنیسٹ بھی تھے، ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے نا کہ جب انسان ایک طرح سے جب انسان بات کرتا ہے اور اس کے ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی کہے کہ ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے تو ہمیں راستہ چاہیے، تو اب وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس انسان نے ہمیں جو راستہ بتایا وہ ٹھیک ہے. اگر ہم کسی اور شہر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر اس انسان کو بد دعا دیں گے کہ اس نے ہمیں غلط راستہ بتایا. اگر ہم صحیح سلامت اس کے راستے کو فالو کرتے ہوئے پہنچ گئے تو ہم اسے دعا دیں گے کہ اس نے راستہ صحیح بتایا. یا پھر ہم ایک دفعہ سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ یار کہیں ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی نیت ٹھیک ہو یا وہ بھول گیا ہو، جان بوجھ کے اس نے غلط نہیں بتایا. اب یہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ انسان کی اپنی پرسنالٹی میں ایک چیز ہوتی ہے، تو ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں پرویز صاحب کو. لیکن میرا جو کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ اس کتاب میں سے چیزیں لے رہے ہیں، یعنی 23 سال کی جو علی داشتی کی، اسے ڈکلیئر کیوں نہیں کرتے تاکہ لوگ خود جا کے پڑھیں اور ان سے زیادہ قائل نہ ہوں. وہ متاثر کرنا چاہ رہے تھے اپنی باتوں سے، اٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اتنے قابل ہیں اور ان کو ڈر تھا کہ بھی اہل سنت والجماعت کے ڈیفینس میں کیسے کروں گا، مجھے نظر نہیں آتا کہ میں تو ہار جاؤں گا. تھوڑے سے ریئلسٹک تھے، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ بھئی حدیثیں تو مجھے کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائیں گی اور میں شیعوں سے ہار جاؤں گا. ابھی میں نے شیعوں کی کتابوں کی بات نہیں کی، ابھی ان کا کوئی ہم نے چیپٹر نہیں کھولا، لیکن ایک ایسی چیز رکھتے ہوئے جسے ہم کہیں کہ باعث نہ ہو. میں شیعوں کو زیادہ قریب اس لیے دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ سچ پہ لگتے ہیں، کیونکہ ان کی اگر روایتوں کی بات کی جائے تو اس میں تواتر ملتا ہے،
باپ کا بیٹے سے، اور وہ سارے ریکگنائز ہیں، یعنی جو ان کے 12 امام ہیں، چلیں 11ویں کو یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ وہ غائب ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، مفوق الفطرت چیز ہے. تو اگر وہ غائب بھی ہوں، ہم 11 پہ توکل کر لیں، تو وہ ہر باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے روایت کر رہا ہے، اور ہم ان سے واقف ہیں کہ وہ کس کی اولاد، کن کی اولاد ہیں. تاریخ میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کے بیٹے زین العابدین تھے. اس طرح سے ان کے چلتا سلسلہ چلتا ہوا آپ کو 11 اماموں تک لے جائے گا. تو ہمیں تو کتنی صدیاں پار ہو گئیں. ان کا رونا یہ ہے اہل سنت والجماعت کی حدیثوں میں کہ یہ تو آئے ہی 130 سال کے بعد شروع ہوئے ہیں ایسے روایتیں لکھنا. تو وہاں پہ گیپ نہیں ہے بھائی. گیپ اگر شیعوں میں دیکھیں تو گیپ نہیں نظر آتا. شیعوں کا مسئلہ کیا ہے کہ بھائی ان کی فقہ نہیں ہے، فقہ جعفریہ موجود ہے، لیکن وہ فقہ بعد میں بنائی گئی ہے. کس طرح سے؟ کیونکہ ان کے پاس اتنی ساری حدیثیں تھیں، انہیں فقہ کی ضرورت نہیں تھی. فقہ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب آپ کے پاس لمیٹڈ حدیثیں ہوں، جن میں سے آدھے سے زیادہ موضوع ہوں، ضعیف ہوں، تو پھر آپ کو حدیثوں کی کتابوں کی ضرورت پڑے گی، جو ہم نے بنائی بعد میں اہل سنت والجماعت میں. لیکن اہل تشیع میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں تھیں. بعد میں آنے والے لوگوں نے آ کے فقہ جعفریہ کو تشکیل دیا ہے، لیکن ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہوئے، جو ان کے پاس بہت زیادہ ریلائبل سورس بنتی ہے کہ بیٹے سے باپ پیار ہے، جس پہ سب کو اعتبار ہے کہ یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کا گھرانہ ہے، اہل بیت جسے کہتے ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو انہیں جو بغض تھا، یہ جو پرویز صاحب، ان کی لفاظی، ان کے ڈائلاگ، ان کے آرگومنٹس سے بہت شارپلی نظر آتا ہے کہ اسے نسل پرستی کا رنگ دیتے ہوئے اور کتنے جوازوں سے وہ جو چیز ہمارے لیے نعمت ہے اس کو بھی زحمت قرار دیتے ہیں، یعنی اہل بیت کو. بظاہر وہ بڑا رضی اللہ عنہ اور سب چیزیں کہیں گے، لیکن ان کی باتیں کچھ اور ہیں اور اندر سے نیت کچھ اور ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے اس چیز کو سنتے ہوئے جب ان کی اہل بیت کی آپ ریکارڈنگ سنیں گے. اور میں نے ایک ویڈیو میں وہ ساری چیزیں ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھائی تھی، اس میں بھی تبصرہ انشاءاللہ کریں گے، ٹائم کی بات ہے. آج یہ یہاں تک اس کا ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ظہور اسلام کا ماحول بتائیں گے. ابھی جو انہوں نے آرگومنٹس دیے ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس میکسیمم ٹیکسٹ ان کا ملے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ میں عربی کو بہتر ہے کہ میں غلط نہ پڑھوں، اسے بہتر ہے پڑھوں نہ، میں اس کو ترجمہ پڑھ دوں. میں اپنا کو کبھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ میں بہت اچھا عربی دان ہوں یا کوئی ایسی چیز ہے. آئی ایم اے کامن مین لائک یو اینڈ وی ڈسکسنگ ایٹ دا سیم لیول. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے. اور کوئی چیز اگر آپ کو لگتی ہے کہ ہمیں ایڈ کرنی چاہیے یا اس میں کچھ آپ کا کوئی آئیڈیا ہے تو پلیز شیئر کریں. السلام علیکم. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ملاقات ہوگی.